اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل قوم حاد۔ عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے، ہادی پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا میرا موضوع ہے کہ امام مہدی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صحابی بننے کا طریقہ، کہ ہم کیسے صحابی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بن سکتے ہیں۔ مومنین، حدیث میں ہے کہ ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ثم قال کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورا، کہ حدیث میں ہے کہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو، چاہیے پس اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور ورا یعنی حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کے ساتھ عمل بجا لائے۔ وہ شخص منتظر ہے، پس اگر وہ مر جائے اور اس کی موت کے بعد قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو اس شخص کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے قائم علیہ السلام کو پالنے والے کو اجر ملے گا۔ پس تو لوگ زحمت کوشش کرو اور انتظار کرو، اے وہ جماعت جس پر رحمت نازل کی گئی ہے تم پہ مبارک ہو۔ عزیزان محترم، لمحہ غور فکر کیا کرنا چاہیے اب ہم کو کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں، ویسے تو ہر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شخص امام علیہ السلام کا صحابی ہے کہ جس نے معیار صحابیت اپنے اندر وجود دے دیا۔ دوسرا غور و فکر کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی سورہ رات کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ پس جب ہر دور میں ہادی ہے تو ہر دور میں اس ہادی کے صحابی بھی ہوں گے۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ فلاں امام علیہ السلام فلاں صحابی تھے، فلاں جس کے اوصاف ہی ہیں اور امام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وغیرہ ہی، یعنی بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس دور کی بھی حجت ہے، اس دور کا بھی ہادی ہے، اس زمانے کا بھی نذیر ہے، اس دور میں بھی وصی و خلیفہ اور بقیت اللہ ہے۔ آج کے دور کی حجت و خلیفہ صحابی کیا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہر دور میں امام حق کے ساتھ اہل حق کا گروہ رہا ہے، چاہے وہ حق قلیل ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 باب نادر میں فی حالت الغیبہ میں ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پس جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں تو یقیناً ان کے صحابی اور ان کے خواہش نہیں ہوں گے، اور وہ آج اور بعد از ظہور امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا جائے۔ کیا ہر شخص کی یہ خواہش انصار و اصحاب میں شامل ہو جائے؟ دنیا تو ہر انسان کی دنیا کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن کس قدر دلکش وہ منظر ہوگا کہ جب حقائق کھلیں گے تو ہمارا شمار امام علیہ السلام اصحاب و خواص میں ہو، کہ جب سارے اعمال کھلے جائیں گے تو کتنا اس دلکش نظارہ ہوگا کہ ہم اپنے آخری امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ امام ہادی علیہ السلام کے اپنے اصحاب میں شامل ہو اور آج اور بعد میں اسے صحابی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے پکارا اور پہچانا جائے، تو اس روایت کے مطابق اس کو درج ذیل امور انجام دینے چاہیے جو کہ ہم تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ مومنین کی اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، ایسا انتظار کہ جس سے صحابی امام علیہ السلام والے اعمال
نام چھلکتے ہوں. اسے چاہیے کہ جب وہ اللہ، رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کرے تو حرام کاموں سے کاملاً اجتناب کرے، اگرچہ حرام سے بچنے کے لیے اس پہ بے پناہ زحمت اور محنت اور صبر کے مراحل جھیلنے پڑیں. اسے چاہیے کہ وہ اعمال انجام دیتے ہوئے اخلاق حسنہ کے وجود دیتے ہوئے اعمال انجام دے. یہ سب امور انفرادی اور اجتماعی ہر دور مورد میں انجام دینا چاہیے. اگر اجتماعی طور پہ ظلم و ستم کا خاتمہ اور باطل کے کلا کما کرنے کی کوشش نہ کرے تو انتظار حکومت حق برپا نہیں ہو پائے گی. امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا انتظار تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے علاوہ ہر قسم کی حکومت سے برات و بیداری کا اظہار کرے اور ہر قسم کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے وجود دینے کی کوشش کرے. یعنی ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ میرا آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد و شریف پردہ غیب میں ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے تو ہم سب ان کے ساتھ نصرت و مدد کریں گے. خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں بحق محمد والے محمد کے طفیل میں سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.